بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اور قرآن کریم۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ گویا رمضان کو جو فضیلت ملی وہ قرآن مجید کی وجہ سے ملی۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں دو مہمان اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آ رہے ہیں، ایک رمضان کا مہینہ اور دوسرا قرآن کریم۔ یہ دونوں مہمان قیامت کے دن سفارش کریں گے، ان دونوں کی سفارش قبول ہوگی۔ رمضان کہے گا، میں نے دن بھر سخت گرمی میں ان لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھا، ان کے حق میں میری سفارش قبول کر لیجئے۔ قرآن کہے گا، میں نے ان لوگوں کو تھکن کے باوجود، نیند کے غلبے کے باوجود تراویح میں کھڑا رکھا، ان کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کی سفارش قبول ہو جائے گی، لیکن کن کے حق میں؟ جنہوں نے اس مہمان کو خوش کیا ہوگا، اس مہمان کی قدر کی ہوگی، اس مہمان کا اکرام کیا ہوگا، اس مہمان کا استقبال کیا ہوگا، اس مہمان کو پروٹوکول دیا ہوگا۔ اب جو روزہ نہیں رکھتے یا رکھتے ہیں صحیح نہیں رکھتے، روزے کی روحانیت انہیں نصیب نہیں ہوتی، تراویح نہیں پڑھتے، تہجد نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں لیکن وہ بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں قسم کے لوگ سفارش سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، کم من صائم لیس من صیامہ الا الظم۔ بہت سے روزہ رکھنے والوں کو سوائے پیاس کے کچھ نہیں ملتا، ثواب نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا، اس کی رضا نہیں ملتی، جنت نہیں ملتی، جہنم سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ بہت سے شب بیدار رات کو عبادت کرنے والے، ان کا جاگنا ان کو سوائے شب بیداری کے جاگنے کے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ تو ہم استقبال کریں۔ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، کوئی مارشل لا نہیں ہے، پیار بھرا انداز، محبت بھرا انداز
دل کو موہ لینے والا انداز، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی روزہ رکھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، تم سے پہلے بھی انسان رکھتے رہے، کوئی روزہ رکھنے سے مرا نہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان تو حریص ہے، ہر جگہ فائدہ دیکھتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یہ فائدہ ہے۔ تقویٰ تو سارے کاموں کی بنیاد ہے، تقویٰ آ گیا تو بیڑا پار، انسان متقی بن گیا تو جنت کنفرم، متقی بن گیا تو جہنم سے نجات کنفرم، متقی بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق، متقی بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب، متقی بن گیا تو موت مزے والی، متقی بن گیا تو اس کی قبر جنت کا باغیچہ، متقی بن گیا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اب تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کے دو معنی بتلائے گئے ہیں، نمبر 1 ڈرنا، نمبر 2 بچنا۔ جس چیز سے آدمی ڈرتا ہے اس سے بچتا ہے، سانپ سے ڈرتے ہیں تو بچتے ہیں، بجلی کے کرنٹ سے ڈرتے ہیں تو بچتے ہیں، زہر سے ڈرتے ہیں تو زہر سے بچتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ سے ڈریں گے تو اس کی نافرمانی سے بچیں گے۔ اب جو یہ تقویٰ آتا ہے اس کے بنیادی طور پر 2 راستے ہیں جن سے تقویٰ آتا ہے۔ ایک ہے اللہ والوں کی صحبت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، خالطوہم لتکونوا مثلہم، اللہ والوں کے ساتھ رہو تاکہ ان جیسے بن جاؤ۔ تو تقویٰ آئے گا یا تو اللہ والوں کی صحبت سے یا روزے سے۔ جو رمضان میں روزہ بھی رکھے، اللہ والوں کی صحبت بھی اختیار کرے تو اس کو تقویٰ تو ملے گا ہی ملے گا۔ روزہ نعمت زمانی ہے، وہ زمانہ جس میں تقویٰ آتا ہے، اور اللہ والوں کی صحبت نعمت مکانی ہے، ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تقویٰ آئے گا۔ اب اللہ والوں کی صحبت بھی ہو، رمضان کا روزہ بھی ہو، جب ریل کے انجن کو ڈبل انجن لگا دیا جائے، پاور ڈبل کر دیا جائے، پھر وہ بجلی کی طرح چلتی ہے، تو مومن کو رمضان میں ڈبل انجن لگ جاتا ہے، ایک روزے کا پاور، ایک اللہ والوں کی صحبت کا پاور، پھر یہ مومن جنت کا سفر بہت جلدی طے کر لیتا ہے۔ نفل پڑھتا ہے، فرض کا ثواب ملتا ہے، فرض بخشش کا پروانہ ہے، قرآن سے تعلق جوڑا، بخشش کا پروانہ، رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، بخشش کا پروانہ۔ وہ سفر جو سالوں میں ہوتا تھا وہ سفر ایک رات میں ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ یعنی ایک رمضان، اور اس رمضان میں ایک رات اگر آپ نے دل کی تار اللہ سے جوڑ دی، آپ کو منزل ملے گی جس منزل تک سالوں کی عبادت سے آپ نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ گویا کہ یوں کہا جائے ایک تیر سے 2 شکار۔ تو رمضان بھی اسی طرح ہے، اور اس رمضان میں مومن کو نعمت زمانی روزہ بھی مل رہا ہے، نعمت مکانی اللہ والوں کی صحبت بھی مل رہی ہے۔ لیکن اس مہینے کا استقبال اللہ والے 6 مہینے پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی، ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے تو فوراً نہیں ہوتی، اس کو ہم اتنا اچھا کر پائیں گے جتنی اچھی اس کی تیاری ہو۔
اور جتنے پہلے سے تیاری ہوگی، ایک شادی کے لیے 6 ماہ، 1 سال تو ہم کوشش کرتے ہی ہیں۔ بھائی، کارڈ کیسے ہو، کھانے میں کیا ہو، اور کن کو بلایا جائے، اور کس طرح لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، آپ کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں یہ بزنس ایسے ہو کہ فوراً لوگ متوجہ ہو جائیں۔ اسی طرح اس رمضان کو صحیح گزارنے کے لیے اللہ والے 6 ماہ پہلے سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، رمضان تک ہمیں زندہ رکھ کر ان برکات سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ اور رجب کا چاند دے کر یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اکابر نے لکھا ہے، رجب کا مہینہ شہر الزرع، بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ شہر سقی الزرع، اس کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ شہر حصاد الزرع، اس کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ کسان پہلے بیج ڈالتا ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے، پھر فصل آتی ہے تو پھر وہ کٹائی کرتا ہے۔ ہم نے رجب میں بیج ڈالا نہیں، شعبان میں اس کی کھیتی کو پانی ڈالا نہیں، تو رمضان کیسے اچھے گزرے گا؟ اور بعض اکابر نے مثال دی، رجب کا مہینہ ہوا چلنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ بادلوں کے آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ برسات اور بارش برسنے کا مہینہ ہے۔ بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے، پھر وہ ہوا بادلوں کو لاتی ہے، پھر وہ بادل بارش برساتا ہے۔ ہم نے رجب میں دین کی ہوائیں نہیں چلائیں، شعبان میں دین کے بادل نہیں برسائے، تو ہم پر رحمت بھی نہیں برستی۔ رمضان ہے لیکن بد نظری ہو رہی ہے، رمضان ہے لیکن غیبت ہو رہی ہے، رمضان ہے لیکن قطع رحمی کیے ہوئے ہیں، رمضان ہے لیکن دل میں حسد اور بغض پال رکھا ہے، رمضان ہے لیکن والدین ناراض ہیں، رمضان ہے لیکن شرابیں پی جا رہی ہیں، رمضان ہے لیکن شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے ہیں، رمضان ہے لیکن قتل ہو رہے ہیں، رمضان ہے لیکن جبری ٹیکس لیا جا رہا ہے، رمضان ہے لیکن نمازیں جماعت سے نہیں ہو رہی ہیں، رمضان ہے لیکن تراویح میں شوق و ذوق سے مزے لے کر قرآن سننے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، رمضان ہے لیکن ہمارے گناہوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سرکش شیاطین قید ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے گناہ رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔